نے یہ بات زبور میں لکھی، داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ان الارض گلوب، یہ جو زمین ہے، یارثھا، اس کی وراثت کریں گے، اس کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، ہمارے نیکوکار بندے۔ ان فی ھذا، بے شک یہ جو بات ہے نا، یہ جو زبور میں لکھی ہوئی جو بات ہے، اس میں لبلاغن، ایک بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی خبر ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ بے ایمانوں کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی خبر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ تیسرا مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کی روشنی، پہلے ان کو آپس میں ان کا ربط قائم کر لیتے ہیں۔ ایک سفر ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اس کی تکمیل، اختتام نہیں کر رہا ہوں، اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، آپ ایک فصل بوتے ہیں، اس کی تکمیل کیا ہوتی ہے؟ فصل کا پک جانا۔ اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ فصل حاصل کرنا، تھریش کرنا اور سنبھالنا۔ تو جب وہ سفر محمد رسول اللہ تک پہنچ گیا تو گویا فصل پک گئی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اگر یہ حضور کے سفر کو سامنے رکھ کر یہ بات دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے اسے چلائیں گے تو حضور تک پہنچائیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ آئیں گے، تو وہ تو قریب آ گیا ہے، اب کام بہت نزدیک آ گیا ہے۔ یہ ایک سفر تھا۔ اس پورے سفر میں ہوا کیا؟ کبھی باطل غالب چھا جاتا تھا، کبھی حق چھا جاتا رہا۔ ایسا ہی ہوا نا، یہ کشمکش حق و باطل یہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ جاری رہی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا سورہ ابراہیم میں تمثیلات دی گئی ہیں، سورہ ہجر میں مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے جھاگ ہوتی ہے، پانی کے اوپر ہوتی ہے، یا جو دھات گرم کی جاتی ہے زیورات کے لیے اس کے اوپر بن جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، جھاگ سوکھ جاتی ہے اور نفع دینے والی شے یعنی دھات یا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی مثال ہے، یہ حق اور باطل کی مثال ہے کہ جب باطل چھا جاتا ہے وہ جھاگ کی مانند ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہوتی، وہ حق کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو نیچے سے حق برآمد ہو جاتا ہے۔ وہ اس نے تو جو ہی حق جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے باطل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اندھیرے کی ہے۔ اندھیرا ہے، جو ہی روشنی ہوگی تو اندھیرا چھٹ جائے گا خود بخود۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کوئی اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کرنے کی ضرورت ہے، اندھیرا چھٹ گیا۔ اسی طرح حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ ہے، جو ہی حق سامنے آتا ہے باطل چھٹ جاتا ہے۔ یہ تاریخ، یہ جو کشاکش حق و باطل ہے، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا کہ گویا ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں، باطل پر وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں جس دور میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس کا آپ جائزہ لیں تو یہ باطل کے غلبے کا دور تھا، یہ جھاگ کا دور تھا۔ اس کے نیچے ہمیں پانی یا دھات نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ حق کے غلبے کا دور نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیاں بیت چکی تھی۔ ان میں سے پہلے 1000 سال تک اسلام کی روشنی پھر بھی رہی ہے، ٹمٹماتی چراغ کے مانند رہی ہے، لیکن جو پچھلے 400 سال ہیں اس میں تو وہ صورت رہی ہے نا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے، ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یا جو حضور نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، جانتا تھا، کوئی اس کو بکت نہیں دیتا تھا، عنقریب یہ لوٹ کے ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ تو گویا اس 1000 سال کے بعد اسلام لوٹ کے وہ پستی میں چلا گیا، اندھیرے میں چلا گیا۔ یا جسے جو سورہ انشقاق میں ایک نقشہ آتا ہے نا ہمارے سامنے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں روشنی، وہ جو شفق ہوتی ہے نا سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج غروب ہونے کے بعد، وہ جو تھوڑی سی رہ جاتی ہے، تو یہاں ہم اس کی مراد لیں گے سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کا دور، پھر اس کے بعد بھی 1000 سال کا دور لگائیں۔ اس کے بعد جب اقوام غیر غالب آ گئیں تو گویا کچھ تھوڑی سی شفق ہی پیچھے رہ گئی، ہلکی پھلکی روشنی رہ گئی، لیکن واللیل وما وسق، پھر پوری رات ہی چھا گئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ لیکن جو پچھلی صدی ہے نا، یہ ریوائول کی صدی ہے، اس میں تحریکیں اٹھی، مختلف علاقوں میں مختلف تحریکیں اٹھی، کہیں اخوان اٹھے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، ہر طرف تحریکیں اٹھی ہیں،
اور انہوں نے وہ پھر جو ہے نا وہ جگانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور یہ تقریباً پچھلی صدی کا جو یوں سمجھیے کہ پہلا نصف اول ہے جس میں یہ تحریکیں اٹھی، اور ان کا ایک اثر پڑا ہے۔ وہ اثر جو ہے نا وہ ٹائن بی نے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور بڑا غالی عیسائی ہے، متعصب عیسائی ہے، لیکن وہ ارلی 50s میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ تو یہ کس چیز کا اثر تھا؟ وہ جو مسلمانوں کی یہ تحریکیں اٹھ رہی تھی اس سے اس نے اندازہ لگا لیا، حق و باطل کی اس کشمکش سے وہ واقف تھا، وہ تاریخ دان ہے اور فلسفہ تاریخ سے واقف ہے، اسے اپنے تہذیب کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اسلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس نے ایک اندازہ لگایا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ یہ تقریباً 80s میں وہ کتاب آئی تھی، 1980 والی دہائی میں، کلیش آف سویلائزیشن والی، تہذیبوں کا تصادم، اور اس میں پہلے نمبر 2 ہی تہذیبیں انہوں نے کہا تھا ہمارے مقابلے میں کھڑی ہیں، ایک اسلامی تہذیب ہے اور دوسری جو ہے نا یہ کنفیوشس کی تہذیب ہے، یہ چائنا والے۔ آج ہم پتہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہ مسلمان اور چائنا قریب آ چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ آگے جو ہونا ہے میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی یہاں تک یہ سفر پہنچ چکا ہوا ہے۔ انہوں نے انہی 2 تہذیبوں کو اپنے مقابل تہذیبوں کے طور پر پیش کیا تھا، اور اب یہ کتنا گہرا ان کے لاشعور میں اترا ہوا ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں جب وہ ایک کرٹیکل پوزیشن پہ پہنچا، امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوا اور ڈیسپریٹ ہوا، تو وہ الفاظ زبان سے نکلے ہیں ٹرمپ کے کہ ایک سیولائزیشن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب کوئی سمجھ آئے، یہ تہذیبوں کا تصادم کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ آپ کو بہکایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے کہ یہ سازشی تھیوری ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جس پر کام ہوتا ہے، اور وہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیر مسلط بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ یہ ہمارے مسلط بین تو ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ سازشی تھیوری ہے، وہ بادہ خار شرابی رات کو اٹھ کے بتا دیتا ہے ٹویٹ کر کے، نہیں یہ سچی تھیوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اب یہ 2 تہذیبوں کا تصادم تو ثابت ہو گیا، تو اس میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور انجام کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل۔ ہاں، ہم سوئے رہتے، ہم نہ اٹھتے، نہ بیدار ہوتے، یہ کلیش پیدا ہی نہیں، یہ فرکشن ہی نہ ہوتی۔ جب آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوئے ان لوگوں کی محنتوں سے جو پچھلی صدی میں تحریکیں چلی ہیں، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ پہلے کیا ماحول ہوتا تھا۔ میرے والد محترم ریٹائرڈ ہو چکے، گھر رہتے ہیں، لوگ ان کی جو ہے نا ایک کالج کے زمانے کی تصویر ہے، گروپ فوٹو، جو کلاس فیلوز ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ شلوار کرتے میں نہیں ہے، داڑھی کو تو چھوڑیں، شلوار قمیض میں ایک بندہ نہیں ہے پوری کلاس میں، اور شاید ایک کوئی ٹیچر ہے داڑھی والا، باقی کسی کی داڑھی کیا چھوٹی کیا بڑی، کیا خشخشی کیا لمبی، کوئی نہیں، صاف چٹ پٹ، نہ مچھ نہ داڑھی۔ یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول تھا، اور یہ میں کوئی لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی وہ ایچسن کالج کی بات نہیں، یہ مری کا ایک جو ہے نا کالج کی صورتحال یہ تھی جہاں سارے دیہاتی بچے پڑھنے آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا دور تھا اور یہ کتنا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے۔ آج آپ کے تعلیمی اداروں میں ایک طرف وہ بھی ہے، ہر وہ مطلب بالکل ہی رنگینیاں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو معتدل تعداد میں وہ لوگ نظر آئیں گے جو عملاً دیندار ہیں۔ تو کلیش آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، فرق ہر جگہ نظر آئے گا، ایک ہی رنگ میں رنگ نہیں گئے، بلکہ یہ کہ آپ کو وہ ڈویژن نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس کا وہ نتیجہ ہے کہ جو آخر میں جا کے ظاہر ہونا ہے، قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز میں اس کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، میں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں سے آپ کو سنایا، ڈاٹس ہیں آپ نے ملانی ہیں، آخر میں جا کے کیا ہے؟ یہ آخری رکوع کی آیات اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی، یہ قرآن کی بات نہیں، اس سے پہلے لکھ دی تھی زبور میں۔ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کون ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل کے عہد زرعی کے پہلے آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام بانی ہیں، دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے نسل چلی ہے، اس کو جو ہے نا وہ کتاب ملی ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو بانی وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عروج پہ پہنچانے، سیاسی عروج کس نے دیا ان کو؟ داؤد علیہ السلام۔ عظیم سلطنت جو قائم ہوئی ہے وہ داؤد علیہ، پھر ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ تو اگر داؤد علیہ السلام کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا تھا تو گویا یہ والا عروج کسی اور کو مل رہا ہے بعد میں، یہ اسی موقع پہ ان کو بتا دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ عام ایمان کی باتیں، یاد دہانی کی باتیں، یہ جو الہامی کتابوں میں جو ہوتے ہیں نا ما بعد الطبیعات، یہ سارا ذکر کی باتیں، یاد دہانی کی باتیں،
मिन बाद जिक्र, उधर लिख दिया था हमने, क्या लिखा था, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक जमीन के वारिस मेरे नेकोकार बंदे बनेंगे। अगर आप इस सालिहून का मैंने तर्जमा नेकोकार किया है, इस तर्जमे को देखने का एक तरीका तो ये है, लुगत में भी जाके देखें, वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि सूरह अंबिया जो है ना, ये अल्लाह ताला का एक खिताब है। इस सूरह मुबारका में ये आबिदीन भी और सालिहीन भी बकसरत इस्तेमाल हुआ है। वो किन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो आप अगर इसे पढ़ेंगे तो दाखिली तौर पे आपको मालूम हो जाएगा। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, वो लूत अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, वो हजरत यसा के लिए इस्तेमाल हुआ, हजरत इस्माइल के लिए इस्तेमाल, ये जो अंबिया और रसूल हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ, और अलग अलग एक एक का जिक्र करके इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब है इस खुतबे में इबाद का भी और साले का भी माना डिटरमिन्ड है, पहले से तयशुदा है, अल्लाह के नेकोकार बंदे, इसलिए मैंने ये तर्जमा किया है। लोग भी तर्जमा नहीं किया, उस सियाको सबाक में तर्जमा किया है। दूसरा, अगर आप देखना चाहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीयात को, तो उसको भी देखें कि हुजूर ने फरमाया कि इन अल्लाह ज़वालियल अर्ज़, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को लपेटा। सुकेड़ा भी तर्जमा हो सकता है, लपेटना भी तर्जमा। असल में मसला क्या है, जैसे हम किसी शय को ना, एक तो होता है जूम करके देखना, उसे एक होता है उसे हम थोड़ा वो कम, आपने कोई लोकेशन सेट की है कहीं की, फिर उसे जरा करीब करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं। तो आप फर्ज करें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंचार्ज बनाया पूरी जमीन का, तो उसका एक नक्शा भी दिखाया। तो एक वक्त में हमारी आंख पूरी ग्लोब को तो नहीं देख सकती, तो वो कोई जूम करके ही दिखाया होगा ना। तो इन अल्लाह ज़वालियल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए जमीन को लपेटा। फराई तो मशारिकहा व मगारिबहा, तो मैंने जमीन के सारे मशरिक भी देखे, सारे मगरिब भी देखे। और अगली बात क्या फरमाई, व इन उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिन्हा, और बेशक मेरी उम्मत की बादशाही उस सब पर कायम होकर रहेगी जो अल्लाह ने मुझे लपेट कर दिखाया। गोया ये ग्लोबल उम्मत की ग्लोबल बादशाही का ऐलान है। मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, ये उसका ऐलान है। अब ये जो मफहूम मैंने आपके सामने रखा, ये ज़हन में रखें तो अगला जुमला समझ में आएगा। इन्न फी हाज़ा लबलागन, ये बहुत बड़ा ऐलान है, अजीम ऐलान है, और इस मादी दुनिया में तो बहुत बड़ा ऐलान है। आज जहां पे इंसान पहुंचा है, देखें ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है, पूरी दुनिया का एक इंतजाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बात आज चल रही है ना। ग्लोबल विलेज, दुनिया पूरी विलेज के माने, गांव की माने हो गई। चौधरी एक, ऑर्डर एक, हुकूमत एक, इंतजाम एक, ये आज की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपने इंसानों की जो तकसीम की है या इंतजाम किया है, वो कौमियतों की बुनियाद पर किया। नेशन स्टेट्स है ना जो इस वक्त मौजूद हैं, और हर नेशन के साथ एक तासुब है जिसने उस कौम को जोड़ के रखा हुआ है। ये जनाब जर्मन है, ये फ्रेंच हैं, ये इंग्लिश मैन है, ये अरब हैं, ये तुर्क हैं, ये ईरान है, ये अफगान है, ये जनाब वो पंजाब है, ये पख्तून है, ये जोड़ रहे हैं, और ये ग्लोबल विलेज बनाने की रुकावट है। देखें ना, आज उम्मत बनने की रुकावट क्या है, तुर्क, अरब, फारस, अजम, ये नेशनलिज्म की तकसीमें हैं जो उम्मत बनने की रुकावट हैं। तो पूरे ग्लोब को एक आर्डर लाने की रुकावट भी तो यही है ना भाई। यूरोपियन अकवाम अमेरिका की बालादस्ती को कैसे कबूल करेंगे, वो एक दूसरे की नहीं करते, उनकी कैसे करेंगे। अब आप सोचें कि ग्लोबल ऑर्डर कौन सा हो सकता है जो तमाम इंसानों को जोड़ सके। किसके पास है वो फिलॉसफी? किसी के पास नहीं है सवाए इस्लाम के। दो बुनियादें फराम करता है, या नास है लोगो, मुसलमानों नहीं, या नास है लोगो, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। गोरे को भी हमने पैदा किया, काले को भी हमने पैदा किया। मखलूक होने के एतबार से सारे बराबर हो गए या नहीं हो गए? रंग की बुनियाद पे जुदाई होगी, मखलूक अल्लाह के बंदे होने के, अल्लाह के मखलूक होने के एतबार से सब बराबर। इन्ना खलकनाकुम, और दूसरा क्या, मिन ज़करिन व उनसा, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। ये रंग शंग तो बाद में बदले, माँ बाप तो सबके एक हैं। ये बुनियाद कोई और नहीं दे सकता, ये सिर्फ इस्लाम दे रहा है। तो गोया इस्लाम ही वो आइडियोलॉजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ही वो वाहिद नजरिया है जो सारे इंसानों को एक लड़ी में परो सकता है। बाकी कोई नजरिया ऐसा नहीं कि जो इत्तेहाद पैदा कर सके। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपके सामने 3 दलाइल रखे। पहली बात ये रखी कि ये जो चला आ रहा है सिलसिला हक व बातिल, इस हक व बातिल का इख्तिताम जाके हक के गलबा होना है। पहली बात ये आपके सामने रखी। ये सूरह अंबिया का पैगाम है,
اور عبادیت صالحون کے بارے میں اگر سیاق و سباق میں سورہ انبیاء کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو نیک لوگ مراد ہے، اور نیک لوگ دنیا میں اس وقت وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری